السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ دجالی ریاست کو مضبوط کرنے والی قوتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے، جن میں سے 4 قوتوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے تذکرہ ہو چکا، جن میں نمبر 1 جادو سفلیات، نمبر 2 MK الٹرا، نمبر 3 مائکرو چپنگ، نمبر 4 شارٹ ویژن، اور 5واں اور آخری بیک ٹریکنگ۔ ذہنوں کو گرفت میں لینے کی ایک اور ٹیکنیک بیک ٹریکنگ ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق موسیقی شیطان کی آواز ہے، عوام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، وقت نہیں گزرتا۔ آئیے دیکھتے ہیں موسیقی سے چلنے والی گاڑی اور اس کی دھنوں میں محو ہو کر گزارا ہوا وقت کیا بھیانک نتیجہ لاتا ہے۔ موسیقی کے شائقین جو کچھ سنتے ہیں وہ ٹریک کا فارورڈ پلے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ریورس میں ٹریک میسج چھپا ہوتا ہے۔ اس کا معاملہ عجیب متضاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتا، لیکن لاشعور اسے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارے شعور پر منکشف نہیں ہوتا، لیکن ہمارا لاشعور اسے ڈیکوڈ کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جب ٹریک کو بیکورڈ چلایا جائے تو اس میسیج یا پیغام کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈ یا کیسٹ کو الٹا چلایا جاتا ہے۔ اصل پیغام اسی میں چھپا ہوتا ہے۔ اس ذہنی گرفت والے طریقہ کار کا تجربہ خود کیجیے یا پھر وہ آڈیو کیسٹ سنیے جنہیں شیڈوز کہا جائے۔ عملی مثال بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ آسٹریا وسطی یورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہا ہے۔ اس کا دارالحکومت ویانا موسیقی کے حوالے سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے اوپیرا اور ان میں مصروف کار پیانو بجانے کے ماہر دنیا بھر میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔ آسٹریا کے باشندوں کو ان پر فخر ہے، لیکن کیا ایسی چیز پر فخر کرنا معقول ہو سکتا ہے جس کے متعلق پوری قوم کو معلوم ہی نہیں کہ نادیدہ ہاتھ نادیدہ ذرائع کی مدد سے ان کے ساتھ بھیانک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وولف گانگ آمیڈیس موزارٹ آسٹریا کا نامور ترین موسیقار ہے۔ اس نے ایک دھن بنائی جسے ریلیز ہوتے ہی افسانوی شہرت مل گئی۔ برادری اپنے منصوبوں کو یوں ہی آگے بڑھاتی ہے۔ اس دھن کا نام دی میجک فلوٹ رکھا گیا، انوکھا اور پرکشش نام۔ برادری کا اسٹائل کچھ ایسا ہی ہے۔ اس میں چرچ کا متبادل پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایکویم میس بھی لکھی تھی، یہ بھی ہٹ ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجتی اور دماغوں پر چھا جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے، اس کے پس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق موسیقی دل میں نفاق کے جذبات اگاتی ہے۔ اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کی تاریں جب جھرجھری لیتی ہیں تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے، اس کا دل کیا کچھ کرنے کو چاہتا ہے۔ یہ اس پیغام کا معکوس نقش ہے جو اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دماغ کے نہاں خانوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہر چند مہینوں کے بعد ہمیں تنہا پاگلوں یعنی لون نٹرز کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ امریکہ میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اچانک کوئی شخص اٹھ کر لوگوں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ واقعات یورپ میں بھی رونما ہو رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ذہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ پاپ میوزک کے بیکورڈ میں مختلف قسم کے شیطانی پیغامات، مثلا کل یور موم، کل یور فیلوس، فیڈ کر دیے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا نوجوان یہ میوزک سنتا ہے تو ان کے پیچھے موجود اس طرح کے بےہودہ پیغامات، جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے، آہستہ آہستہ اس کے لاشعور میں جاگزین ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ عرصے بعد اندرونی ذہن تحریک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سب شیطانی کام کر گزرتا ہے جن کا خود اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا۔ انسانی ذہنوں سے یہ شیطانی کھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بنا پر وہ بندر اور خنزیر بنائے گئے۔
اس مردود قوم کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے سے پہلے ان کا شکار ہونے پر ملامت نہیں، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہو کر بھی ڈش اور موسیقی نہ چھوڑے، اپنی نگاہوں اور کانوں کی حفاظت نہ کر سکیں۔ بہرحال شیطان کے کارندوں کی یہ کارستانیاں اپنی جگہ، لیکن رحمان کی رضاکاروں کی جد و جہد بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دنیا بھر میں مساجد، مدارس، خانقاہوں اور تبلیغ مراکز میں روحانیت کو پھیلانے اور رحمانیت کو غلبہ دلانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ان دجالی کرتوتوں کا شافی علاج ہے۔ ان حضرات کے مجاہدے اور شہداء کے خون کی برکت سے اللہ تعالی حق کو غالب کر کے رہیں گے۔ ان کی معمولی محنت جب سنت کے مطابق ہوتی ہے تو چاہے وہ ایک عصا ہو، جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام تر شیطانی منصوبوں اور حیوانی کوششوں کے باوجود آخرکار اسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکستر میں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سنت سے محبت اور مسنون اعمال کی پابندی نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔